السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ شارجہ سے کراچی آنے والا کارگو طیارہ لاپتہ ہو گیا۔ کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ پاکستان ایئرپورٹ کی اتھارٹی کی تصدیق۔ ترجمان PAA کے مطابق شارجہ سے کراچی آنے والے کارگو طیارے سے دوران پرواز رابطہ منقطع ہو گیا۔ کارگو طیارے نے پرواز کے دوران نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی۔ ایویشن حکام نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی۔ طیارہ اچانک تیزی سے نیچے آیا اور سمت تبدیل کر لی۔ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں طیارہ رڈار سے غائب ہوا۔ طیارے سے رڈار اور موصلاتی رابطہ بیک وقت منقطع ہو گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق لاپتہ طیارے کے پائلٹ نے آخری پیغام میں ڈے کال نہیں دی تھی۔ ممکنہ طور پر ہنگامی صورتحال میں پائلٹ کو میں ڈے کال کا موقع نہیں ملا۔ لاپتہ کارگو طیارے کی تلاش کے لیے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کی ٹیمیں بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ نیٹو سے شدید مایوس ہوں، اگر نیٹو اجلاس ترکیہ میں نہ ہوتا تو کبھی شرکت نہ کرتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ترک صدر ہم منصب کے ہمراہ انقرہ میں نیوز کانفرنس۔ کہتے ہیں رجب طیب اردوان مضبوط رہنما ہے۔ ترکیہ نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ وفادار اتحادی کا کردار ادا کیا۔ ترکیہ کے روسی دفاعی نظام پر کوئی تشویش نہیں۔ امریکہ جلد ترکیہ کو F-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت سے متعلق فیصلہ کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ترکیہ سے پابندیاں بھی ہٹائی جائیں گی، اپنے دوستوں پر پابندیاں نہیں لگانا چاہتے۔ یقین ہے کہ اردوان بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس چوری ہتھیار نہ ہوں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ دونوں ممالک کے بہترین تعلقات ہیں۔ امریکہ نے ترکیہ کو 5 F-35 طیارے فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اس معاملے پر اپنا وعدہ دہرا دیا۔ یقین ہے صدر ٹرمپ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے۔ رہبر انقلاب کے گھر پر حملہ کھلی جنگی جارحیت تھی۔ یورپی ممالک امریکہ اور اسرائیل کے جرائم پر خاموش رہ کر شریک جرم بن گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں کہ ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے دوران بین الاقوامی انسانی قانون کو عملاً قتل کر دیا گیا۔ میناب اور لامراد میں جو کچھ ہوا وہ بڑا سانحہ تھا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں بے گناہ ایرانیوں کا قتل عام کیا گیا۔ یورپی ممالک خود کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کے علم بردار قرار دیتے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے قوم کو خود انحصاری استحکامات اور بیرونی تسلط و جارحیت کے خلاف اتحاد کا درس دیا۔ ایرانی قوم عظیم تہذیب کی حامل ہے۔ قومی خود مختاری اقوام متحدہ کی منشور اور بین الاقوامی قانون کا بنیادی اصول ہے۔ امریکہ کا ایران میں مخصوص اہداف پر فضائی کارروائی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارروائی ایران کی جانب سے ابنا ہرمز میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کے بعد کی گئی۔ کہا ایران نے ابنا ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر حملے کیے، جس کے جواب میں ایرانی اہداف کے خلاف طاقتور فوجی آپریشن جاری رہا۔ امریکی حکام کے مطابق کارروائیوں کا مقصد مستقبل میں ایسے حملوں کی روک تھام اور بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کی کارروائیوں کو بلا اشتعال خطرناک اور بین الاقوامی سمندری سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق سیرک، جزیرہ قشم اور بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، تاہم ان دھماکوں کے نتیجے میں ہونے والے ممکنہ نقصانات یا جانی نقصان کے بارے میں فوری طور پر کوئی باضابطہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ امریکہ کے ایران میں 80 سے زائد اہداف پر بمباری، سیرک، بندر عباس اور قشم کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ایرانی حکام نے کہا کہ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی مبینہ خلاف ورزی کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ ایران کی امریکی پابندیوں میں نرمی واپس لینے کے فیصلے کی مذمت۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیرک میں طاہروی گھاٹ کے قریب 6 پروجیکٹائل گرے۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کو تباہ کن جواب دینے کا اعلان۔ کہا ایران ابنا ہرمز میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ ہرمز میں ایران کی جانب سے طے محفوظ راستہ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ امریکی فوج نے کھلی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنوبی ایران کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی مشترکہ فوجی کمان نے امریکی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ایران مسلح افواج امریکی حملوں کا منہ توڑ جواب دے گی۔ ایرانی مشترکہ فوجی کمان نے بیان میں کہا کہ امریکہ کو ابنا ہرمز کے انتظام میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہرمز میں تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکروں کے لیے محفوظ راستہ صرف وہی ہوگا جس کا تعین ایران کرے گا۔
امریکہ نے ایران پر تیل فروخت کرنے کی پابندی دوبارہ عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق اپنا ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے بعد حملہ کیا گیا۔ ایران کو اپنا ہرمز میں جہازوں پر حملے کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ایران کے ایئر ڈیفنس کوسٹل سرویلنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، اینٹی شپ کروز میزائلز اور ڈرون لانچنگ سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی پابندیوں کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد اضافہ ہو گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے گزشتہ ماہ ایران کو 21 اگست تک تیل فروخت کرنے کی عارضی اجازت دی تھی۔ اراکین کیپی اسمبلی کے لیے اختیارات اور مرات میں غیر معمولی اضافے کا بل کے مسودہ سامنے آ گیا۔ مجوزہ قانون میں اراکین کو کیا کیا اختیارات اور سہولیات دینے کی تجویز دی گئی ہے، جانتے ہیں پشاور سے محمد فیاض کی اس رپورٹ میں۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولتوں کے مسائل سے دو چار صوبے کے حکمرانوں کے لیے مرات میں اضافے کی نئی قانون سازی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مجوزہ خیبر پختونخوا اسمبلی پاورز، امیونٹیز اینڈ پریویلیجز ایکٹ 2026 کے تحت ہر رکن اسمبلی کو 8 اسلحہ لائسنس، تمام ٹول پلازا پر ٹول ٹیکس سے استثنا، تاحیات سرکاری پاسپورٹ اور خصوصی سیکیورٹی دینے کی تجویز شامل ہے۔ مسودے کے مطابق کسی بھی رکن اسمبلی کی گرفتاری یا انتظامی حراست اسپیکر کی پیشگی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہوگی۔ اگر کوئی رکن گرفتار ہو تو اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے رہائی دی جا سکے گی۔ اراکین اور ان کے شریک حیات کو سرکاری پاسپورٹ، وی آئی پی ایئرپورٹ لاؤنجز، سرکاری ریسٹ ہاؤسز، سرکٹ ہاؤسز میں مفت قیام کی سہولت دینے کی تجویز بھی ہے۔ مجوزہ قانون میں ارکان اسمبلی کو سرکاری اداروں، جیلوں، اسپتالوں، سکولز کے معائنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ ارکان کی گاڑی پر خصوصی نمبر پلیٹ اور کالے شیشے استعمال کرنے کی اجازت بھی تجویز کی گئی ہے۔ قانون کے تحت قائمہ کمیٹیز کے اختیارات میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اسمبلی کے استحقاق کی خلاف ورزی کو باقاعدہ جرم قرار دینے، خصوصی جوڈیشل کمیٹی قائم کرنے اور اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا اختیار اسپیکر کو دینے کی تجویز بھی شامل ہے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف حکومت بننے کے بعد صوبے میں کوئی ترقی تو نہیں ہوئی، لیکن دو کام ضرور ہوئے۔ ایک تو وزیر اعلیٰ اور کابینہ اراکین اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جس پر صوبائی وسائل خرچ ہوتے ہیں۔ دوسرا، خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں بل پیش ہوا۔ اب اراکین صوبائی اسمبلی ٹول ٹیکس کی ادائیگی سے مستثنا ہیں، 8 ممنوعہ بور کے لائسنس بھی حاصل کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی پی ٹی آئی حکومت پر کڑی تنقید۔ ایکس پیغام میں کہا، اراکین اسمبلی اپنے اور اہلیہ کے لیے تاحیات بلو پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے، حکومتی گیسٹ ہاؤس میں 3 دن مفت قیام بھی کر سکتے ہیں۔ طارق فضل چودھری نے طنز کرتے کہا، یہ سب خیبر پختونخوا کی عوام سے جڑے اہم مسائل تھے جنہیں بروقت حل کر کے عوام کے لیے ریلیف کو ممکن بنایا گیا۔ اسمبلی ارکان کو بلو پاسپورٹ جاری کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کہتے ہیں، پاسپورٹ جاری کرنا وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ جب کوئی چیز وفاق کے انڈر ہے تو صوبائی حکومت کیا ایکشن لے سکتی ہے؟ نہ کوئی ایسا بل پیش ہوا، نہ پیش ہونا ہے۔ اراکین اسمبلی اور کابینہ نے کوئی اضافی مرات نہیں لی۔ اراکین اور صوبائی کابینہ کے ارکان پہلے سے موجود قواعد و ضوابط کے مطابق مرات حاصل کر رہے ہیں۔ ہم کے جہاں تک خیبر پختونخوا اسمبلی کا تعلق ہے اور اس بل کا تعلق ہے جو کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے صبح سے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ سب کو یہ بات سمجھنی ہوگی، جو پاسپورٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ فیڈرل حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہے، نادرا بھی ان کے زیر انتظام ہے۔ جب ایک چیز فیڈرل حکومت کے زیر انتظام ہے تو صوبائی حکومت اس میں کس طرح ایشو کر سکتی ہے؟ نہ ایسا کوئی بل پاس ہوا ہے، نہ ہی ہماری اسمبلی نے ایسا کوئی بل پیش کیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے ایم پی ایس کے خلاف، خیبر پختونخوا ہاؤس کے خلاف۔ دیکھیں، ایم این اے کے پاس بلو پاسپورٹ تاحیات ہوتا ہے، ان کے بچوں کے پاس جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے، اور ان کے اسپاؤس کے پاس ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے صحافیوں سے متعلق نیا قانون منظور کر لیا جس میں قید، جرمانے اور پابندیوں کی شقیں بھی شامل ہیں۔ مسودے کے مطابق صحافیوں کے خلاف تیار ہونے والے بل کو کئی ماہ تک خفیہ رکھا گیا۔ قانون کے تحت اسپیکر کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی صحافی کو ایوان کی کارروائی کی کوریج سے روک سکیں، اس مدت کے لیے پابندی عائد کر سکیں۔ اسپیکر کو اسمبلی کارروائی شائع یا نشر کرنے سے روکنے کا اختیار بھی حاصل ہو۔ خلاف ورزی پر صحافی کو 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ اسمبلی کی کارروائی کو توڑ مروڑ کر رپورٹ کرنے پر صحافی یا ادارے کے خلاف کارروائی ہوگی، جس میں 3 سال تک قید اور 3 لاکھ روپے تک جرمانہ شامل ہے۔ اسپیکر کے کردار پر تنقید یا جانبداری کا الزام لگانے پر بھی 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی شک رکھی گئی ہے۔ قائمہ کمیٹی کی رپورٹ اور تحریک التوا کو مقررہ وقت سے پہلے نشر یا شائع کرنے پر بھی قید اور جرمانے کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔
پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے کی جانے والی قانون ساز حکومت اور اپوزیشن کی باہمی مشاورت سے ہوئی بعض منظور شدہ قوانین آئین سے تصادم ہیں۔ انہوں نے آزاد کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ کی پی ٹی آئی کے فیصلے کو بھی غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے آپ اپنے ووٹر سے ووٹ کا حق چھین لیتے ہیں۔ اپوزیشن بھی جو کے پی میں بیٹھی ہے اور حکومت کے جو اراکین تھے ان سب نے مل جل کے ہی پاس کیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی مجھے کبھی ڈیبیٹ نہیں نظر آئی یا مجھے کوئی شکایت نہیں نظر آئی۔ اس میں پارلیمنٹیرینز کو جسٹس آف پیس کی پاورز نہیں دی جا سکتی۔ تو قانون میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے جو آئین کے خلاف ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی کے لیے بائیکاٹ کرنا درست بات نہیں ہوتی۔ آپ کا جو پاپولیشن ہے، جو پبلک ہے، اس کو پھر آپ ایک آپشن ہی نہیں دیتے۔ اس کا جو آپشن ہے کہ وہ آپ کو ووٹ کر سکے، آپ وہی اسے چھین لیتے ہیں۔ راولپنڈی ڈیلا جیل گورکھپور ناکے پر پی ٹی آئی کارکنان آپس میں لڑ پڑے۔ کارکنان نے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑے، ایک دوسرے کو مکے مارے۔ پی ٹی آئی کارکنان ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے۔ قریب بیٹھی علیمہ خانم اور ان کی بہنیں لڑائی جھگڑا دیکھتی رہیں۔ کارکنان کا ایک گروپ علیمہ خان سے ملنے آیا، دوسرے گروپ نے آگے آنے سے روک دیا۔ کارکنان کو روکے جانے پر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ لڑائی جھگڑے کے دوران کارکنان ایک دوسرے پر پل پڑے۔ بلوچستان کے شہر زیارت میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن کامیابی سے مکمل، 15 دہشت گرد ہلاک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ایک روز قبل گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہادت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ واقعے میں ملوث ملزم کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی اور حکومت انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنائے گی۔ ایک بلوچستان میں 15 خوارج جو ہیں وہ جہنم رسید کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہماری سیکورٹی فورسز اور افواج پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے شبانہ روز کاوشیں کر رہی ہیں۔ ابھی ایک دو روز پہلے اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق وہ شہید ہو گئے۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک خاتون اور ایک شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اور وہ شخص انتہائی بدتمیزی کر رہا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کے فرض شناس افسر نے جا کے ان کو بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے اس کو انتہائی پتھر دلی سے اس کو گولی ماری اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے قرار واقعی سزا ملے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت مانگی ڈیم واقعہ اور امن و امان کی صورتحال پر آراستہ کا اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو، اراکین صوبائی اسمبلی، آجی پولیس اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ آجی بلوچستان محمد طاہر خان کی مانگی ڈیم واقعہ اور دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن کو ہر صورت منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ قوم کی امانت ہے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی سہولت کار بھی قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ بلوچستان میں ریاست کی ریٹ کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ پولیس، لیویز، ایف سی اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی قربانیاں قوم کا سرمایہ ہیں۔ پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، پاک فضائیہ کے افسران، جوانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ شہید گروپ کیپٹن کو مکمل فوجی اعزازات کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ اعلیٰ عسکری قیادت اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔